کسی شہر میں ایک قاضی رہتا تھا جو بے حد انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی نوجوان رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے، اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر اب وہ انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میں نے پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے، خدا کے لیے آپ میرے ساتھ انصاف کریں۔ قاضی نے اس شخص کو تسلی دی اور اس کے پڑوسی انعام کو عدالت میں بلوایا۔ جب انعام عدالت میں آیا تو قاضی نے کہا، نوجوان، تم نے اس شخص سے جو 500 روپے ادھار لیے تھے، تم اسے واپس کیوں نہیں دیتے؟ انعام بہت حیران ہوا اور کہا، جناب، وہ 500 روپے تو میں نے اسے ادھار دیے تھے۔ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ یہ 500 روپے بہت جلد تمہیں واپس کر دے گا، کیونکہ میں ان 500 روپے کو اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں۔ جب فرید نے یہ سنا تو چلا کر کہا، دیکھا قاضی حضور، اب یہ آپ کے سامنے صاف جھوٹ بول کر مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب نے، آپ اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیں۔ قاضی بے حد حیران تھا کہ ان دونوں میں سے کون سا شخص جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ فرید کہتا تھا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے تھے اور انعام کہتا تھا کہ اس نے 500 روپے فرید کو ادھار دیے تھے۔ قاضی بیچارہ سخت پریشان تھا۔ اس نے ان دونوں کو 2 دن بعد آنے کا کہا۔ قاضی کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ اس پر عمل کرنے لگا اور ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر گھر سے باہر نکلا اور انعام کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی اور خود ایک جگہ چھپ کر کھڑا ہو کر یہ دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد انعام باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دروازے پر پہنچا تو تھیلی دیکھ کر رکا، جھک کر تھیلی اٹھائی اور گھر کے اندر لے گیا۔ قاضی ایک جگہ چھپ کر یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری ہوئی دوسری تھیلی فرید کے دروازے پر پھینک دی اور خود پھر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ فرید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی اپنے دروازے پر پہنچا، اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے تھیلی اٹھائی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ قاضی پہلے انعام کے گھر گیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد انعام باہر آیا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی ہے، کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ انعام قاضی کو اپنے ساتھ اپنے گھر کے اندر لے گیا اور اسے پانی دیا۔ قاضی نے کہا، میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا اور کہا کہ ایک اشرفیوں کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی تھی۔ پھر وہ گیا اور اشرفیوں کی تھیلی لے کر واپس آیا تو قاضی نے تھیلی دیکھتے ہی کہا کہ ہاں ہاں، یہی میری تھیلی ہے۔ وہ تھیلی دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا۔ تو شکر ہے، آپ کی امانت آپ کو واپس مل گئی، انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا، تم نے اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر دیا ہے، خدا تم جیسی نیک اولاد ہر کسی کو دے۔ اور وہاں سے روانہ ہو کر پھر وہ فرید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد فرید آیا۔ وہ بھی قاضی کو پہچان نہیں سکا تھا، اس لیے غصے سے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں، میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے، اگر تمہیں ملی ہو
تو دے دو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری، قاضی نے نرم لہجے میں فرید سے کہا۔ کیوں؟ کیا تم نے ہم کو چور سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہیں دیکھو، اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا کیا؟ فرید نے انتہائی بدتمیزی اور غصے سے کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، میں تم پر کوئی الزام تھوڑی نہ لگا رہا ہوں، قاضی نے نرم لہجے میں کہا۔ الزام لگا کر تو دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں، فرید نے پھر غصے سے کہا۔ بیٹا، میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے ایسے انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتا، قاضی نے اسے سمجھایا، مگر وہ وہاں سے چلا گیا تو قاضی بھی واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اگلے دن عدالت میں انعام اور فرید دونوں پھر حاضر ہوئے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ بالکل درست کیا ہے۔ کل میں بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی تھی، پھر میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ آخرکار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد پہلے میں انعام کے گھر گیا۔ اس نے اپنی گمشدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں واپس کر دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی، بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ اسے اشرفیوں سے بھری ہوئی کوئی تھیلی ملی ہے۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ انعام ایک بااخلاق، باکردار اور ایماندار نوجوان ہے، جبکہ فرید ایک جھوٹا، فریبی اور مکار شخص ہے۔ فرید کو انعام نے جو 500 روپے ادھار دیے تھے ان کو لوٹانا پڑے گا، اور فرید کو عدالت کی طرف سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت کرنے اور ایک اچھے نوجوان پر جھوٹا الزام لگانے کے جرم میں 50 کوڑوں کی سزا دی جاتی ہے۔ انعام کو اس کے روپے واپس مل گئے تھے، اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے انعام لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا، جبکہ فرید کو لوگ سخت ناپسند کرنے لگے تھے۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔